أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے، غالباً 23 تک آج کا بیان ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما بردار بندے جن کو متقی کہا جاتا ہے ان کی صفات بیان فرما رہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت پہلے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے، یعنی اس بات کو وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کو رزق دے رکھا ہے، جو مال دے رکھا ہے، اس رزق میں کچھ دوسرے محتاج لوگوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ معاشرے پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی حاجت مند آ کر سوال کرتا ہے کہ یہ میری حاجت ہے، اس کو پورا کر دو، اور یہ صاحب مال اس کے پاس توفیق ہوتی ہے تو یہ کنجوسی سے کام نہیں لیتا۔ کنجوسی ایسا عمل ہے جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے، اور سخاوت ایسا عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سخی اگرچہ فاسق بھی ہو، یعنی اس سے اور کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی یہ سخاوت والا عمل جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو یہ متقی لوگ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے اسی نے دوسرے کچھ لوگوں کا حق بھی ہمارے اندر رکھا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے اور کوئی رشتہ دار اس کی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو اس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس پر بھی خرچ کر دیتے ہیں، اور دوسرے قسم کے جو حاجت مند لوگ ہیں ان کی بھی کفالت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ زمین سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ ایک کاشتکار مختلف بیج وہ زمین میں پھینکتا ہے، گندم، چاول، مکی، باجرہ، دوسرے جتنی قسم کے بھی پھل ہیں یہ سارے زمین سے نکلتے۔ پانی آسمان سے بھی برستا ہے، زمین سے بھی نکلتا ہے۔ بات اتنی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری زمین، یعنی یہ زمین جو ہے نا، اس کے اندر بھی ہماری نشانیاں ہیں
اور وہ نشانیاں یقین والوں کے لیے ہیں۔ یقین یہ ہے کہ جو بھی آپ دیکھیں اس پر آپ کا یقین ہو کہ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ عمارت جو کھڑی ہوئی ہے اللہ کی طاقت سے کھڑی ہوئی، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ہمیں جو اناج مل رہا ہے زمین سے نکل کے آیا ہے، ہماری ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہیں، طرح طرح کے لذیذ کھانے، پھر ہر اناج میں، ہر قسم کے دانے میں اللہ پاک نے ایک عجیب قسم کی لذت، مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کی پھر غذائیت یہ اناج کے اندر موجود ہے، مختلف قسم کی۔ اسی اناج کی وجہ سے جب بے احتیاطی ہوتی ہے تو بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اسی اناج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت رکھی۔ یہ جو ہمارے لیے دوائیں تیار ہوتی ہیں، گولیاں، کیپسول، یہ جڑی بوٹیوں سے ہی ہوتے ہیں، یہ ساری کچھ اللہ تبارک، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکالا۔ تو یقین والوں کے لیے اب بتائیے، عقل مند تو وہ ہے نا جو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھ لیں، لیکن جو اندھے ہوئے رہتے ہیں ان چیزوں کے فوائد تو دیکھتے ہیں، اپنی جان کو دیکھتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ کتنا صحت مند ہو گیا ہے، کیا بات ہے جی، بڑی اچھی دوائی تھی۔ تو اثر کام تو اس کا ہے نا جس نے یہ دوائی بنائی ہے، ہاں جی، جس نے یہ جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی، اصل کام تو صحت تو اس میں رکھی، ہر چیز میں جو فوائد ہیں وہ تو اللہ پاک ہی رکھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری جان کے اندر بھی، تمہاری ذات کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی؟ اب دیکھو نا جی، انسان اپنی پیدائش کی طرح اگر نظر رکھے، غور کرنا شروع کر دے، پیدائش کہاں سے آئی ہے؟ ایک قطرہ آب، ایک پانی کا قطرہ، ویسے وہ جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، وہ چیز دھونی پڑتی۔ یہ حیثیت ہے ہماری حقیقت اور ہماری اصلیت۔ وہ خالق کائنات نے اس میں جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اس نے پھر رحم مادر میں پہنچ کر اس نے پھر خون کی شکل اختیار کی ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا، یہ ساری تفصیل قرآن مجید میں 18ویں پارے میں موجود ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ ہڈیاں، اس سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ ایک جسم بنتا ہے۔ اور جسم تو یہ تو عام چیز، ظاہری چیز ہے، اس کے اندر جو اللہ پاک نے مختلف قوتیں رکھی ہیں، یہ بولنے کی قوت ہے، یہ دیکھنے کی قوت ہے، یہ پکڑنے کی قوت ہے، یہ بھاگنے کی قوت ہے، پھر یہ نیند ہے، سونے کی آرام، سکون، اوورآل ہونے کی یہ قوت ہے۔ پھر جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا کو اندر لے جانے کی طاقت ہے، یہ دانت ہمارے چباتے ہیں، پھر ایک لعاب بنتا ہے، وہ لعاب نہ بنے تو لقمہ اندر جا ہی نہیں سکتا۔ بے شمار اس کی قدرت کی نشانیاں، یہ ساری اسی نے بنائی۔ پھر مختلف چیزوں سے مطلب لذتیں حاصل کرنے کی جو طاقت ہے، یہ ساری انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پر جس کے اندر کی آنکھ کھلتی ہے اسی کو نظر آتا، اللہ کرے ہر ایک کی کھلے، تو اسی سے صرف اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے بندہ، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر انگ میں اس کی قدرت نظر آتی ہے، ہر انگ میں اس کی طاقت، اس کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارے لیے رزق ہے، تمہارا رزق ہے، اور ہر وہ چیز ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ آسمان سے رزق، آسمان سے پانی اترتا ہے، اور یہ پانی میں اتنی تاثیر ہے کہ اس تاثیر کے صدقے سے ہمارے رزق، ہمارے لیے کئی قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ حق ہے اسی طرح جس طرح تم بول رہے ہو۔ یہ مخاطب جو ہے نا
جو قیامت کے منکر ہیں، پھر جی اٹھنے کے منکر ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو سنا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان سے فرماؤ کہ یہ ہر چیز اسی طرح حق ہے، تمہارا دوبارہ زندہ ہونا بھی حق ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک اور اللہ کے حبیب نے جو کچھ کہہ دیا، یہ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، یہ سارا اسی طرح حق ہے جس طرح اس وقت تم بول رہے ہو۔ اس میں کوئی شک تو نہیں نا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح تم اس وقت بول رہے ہو نا، تمہارا بولنا حق ہے، اسی طرح تمہارا مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں معرفت کی باتیں کہتے ہیں۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچان، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو اسے معرفت کہتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔